صابر کلیری مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر، جنہیں صابر کلیری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 13ویں صدی میں ایک ہندوستانی سنی مسلم مبلغ اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ بابا فرید کے بھتیجے اور چشتی سلسلے کی صابریہ شاخ کے پہلے جانشین تھے۔ آج آپ کی درگاہ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں ہریدوار کے قریب کلیر شہر میں ہے۔ اجمیر شریف کے بعد یہ درگاہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام مزارات میں سے ایک ہے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے تھے۔ آپ کے والد سید عبد السلام عبد الرحیم جیلانی عبد الوہاب جیلانی کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام جمیلہ تھا، جو فرید الدین گنج شکر کی بڑی بہن اور ان کا شجرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی براہ راست اولاد میں سے تھا۔ صابر کلیری 13 ربیع الاول 592 ہجری بمطابق 1196 عیسوی کو ضلع ملتان کے قصبے کوہٹیوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبد الرحیم کی وفات کے بعد آپ کی والدہ نے انہیں 1204 میں پاک پتن میں بابا فرید کے پاس بھیجا۔ بابا فرید نے انہیں کھانا تقسیم کرنے کا فریضہ سونپا۔ آپ نے یہ فریضہ بخوشی قبول کیا اور اسے نبھایا، اور ساتھ ہی اپنی عبادات میں بھی مشغول رہے۔ اسی کے ساتھ آپ بابا فرید کے مشاعروں میں بھی شرکت کرتے، کثرت سے روزے رکھتے، لیکن اپنی ذاتی خوراک پر توجہ نہ دیتے۔ آپ صرف پتے کھاتے اور جنگلی خوراک کھاتے، جس سے آپ بہت کمزور ہو گئے۔ جب آپ کی والدہ دوبارہ تشریف لائیں اور آپ کو دیکھا تو آپ کی والدہ نے بابا فرید سے آپ کی جسمانی کمزوری کی شکایت کی۔ بابا فرید نے صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور وجہ پوچھی۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں کھانا تقسیم کروں، لیکن خود اس میں سے حصہ نہ لوں۔ بابا فرید نے یہ سن کر صابر رحمۃ اللہ علیہ کو خوشی سے گلے لگا لیا اور کہا، یہ صابر ہے۔ اسی دن سے آپ صابر کے نام سے مشہور ہوئے۔ صابر بمعنی صبر کرنے والا۔ ولادت کے بعد آپ کے کان میں اس دور کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی اور فرمایا کہ یہ بچہ قطب ہوگا۔ آپ کے والد محترم بیان فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے کرامات کا ظہور آپ سے ہونا شروع ہو گیا اور روز بروز خوارق صادر ہوتے تھے۔ 7 ربیع الاول 594 ہجری بروز منگل نماز فجر کے بعد میں مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے مراقبے سے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سیاہ رنگ کے ایک بہت بڑے سانپ کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ٹکڑا مجھ پر گر کر زمین پر پڑا، جبکہ ایک ٹکڑے کے پاس علاؤالدین رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی والدہ کو آواز دی اور ان کو بتایا تو ان کی والدہ نے سانپ کے 2 ٹکڑے دیکھ کر فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مخدوم علی احمد نے ایک سیاہ سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سانپوں کے سردار کو مار دیا ہے اور سب سانپوں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو نہیں کاٹیں گے۔ والد محترم کے وصال کے بعد نہایت تنگی اور اسرت سے گزر اوقات ہونے لگی، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کسی سے اس بات کا اظہار نہ فرماتی تھیں۔ حضرت مخدوم علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دن کے وقت جنگلوں کی طرف نکل جاتے اور گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کھانے پینے کی کوئی فکر نہ ہوتی، کئی پہر تک کچھ نہیں کھاتے۔ جب بھوک کا غلبہ شدت اختیار کر لیتا تو اپنی والدہ ماجدہ سے کوئی چیز کھانے کے لیے طلب فرماتے۔ بعض مرتبہ یوں بھی ہوتا کہ آپ کو شدت سے بھوک لگتی مگر گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ 2-3 دن سے فاقہ کی حالت میں تھے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت شدید بھوک لگی۔ اتفاق سے اس دن گھر میں کچھ بھی کھانے کو موجود نہ تھا۔ آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ کھانے کو کچھ دو۔ آپ کی والدہ نے دوپہر تک بہانے سے آپ کو ٹالا اور اس دوران بہت کوشش کی کہ
کہ کچھ میسر آ جائے تو پکا کر آپ کو کھلا دیا جائے، لیکن کچھ بھی انتظام نہ ہو سکا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پھر والدہ ماجدہ سے کھانے کو کچھ طلب فرمایا اور کہا کہ بھوک کے باعث بےتاب ہو رہا ہوں۔ والدہ ماجدہ نے آپ کی تسکین کے لیے ایک دیگچی میں پانی بھر کر چولہے پر رکھ دی اور آگ جلا دی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد دیگچی میں چمچ ہلا دیتی تھیں۔ آپ تھوڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد والدہ ماجدہ سے کہتے تو فرماتی، بیٹا ابھی پک جاتی ہے ہنڈیا، آگ جل رہی ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ ہوتا رہا۔ آخر مغرب کی نماز کے بعد بھوک نے آپ کو بے حد پریشان کر دیا تو آپ نے پھر والدہ ماجدہ سے کھانا طلب فرمایا اور چولہے کے قریب جا کر خود دیگچی سے ڈھکن اٹھا کر فرمایا، چاول تو پک گئے ہیں، مجھے جلدی سے کھلا دیجیے۔ والدہ ماجدہ نے آپ کی زبان اطہر سے یہ بات سنی تو بہت تعجب ہوا، کیونکہ انہوں نے تو دیگچی میں صرف پانی ڈال کر چولہے پر رکھا ہوا تھا اور پانی کے سوا اس میں کچھ نہ تھا، مگر چونکہ ان کو یقین تھا کہ مخدوم علی احمد یعنی صابر رحمت اللہ علیہ کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بالکل درست اور سچا ہوتا ہے، اس لیے فوراً اٹھیں اور دیگچی کے پاس آ کر دیکھا تو واقعی نہایت اعلیٰ قسم کے چاول پک کر تیار ہو چکے تھے، جن کی خوشبو بہت اچھی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو چاول نکال کر کھلائے اور مولانا محمد ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ کو بلا کر ان سے سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے بھی چاول دیکھے اور تبرک کے طور پر تناول فرمائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کی والدہ جب ہرات سے تشریف لائیں تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے علاء الدین علی احمد کی شادی آپ کی صاحبزادی سے کرنا چاہتی ہوں۔ تاریخ مشائخ چشت میں تحریر ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں کے نام یہ ہیں: حضرت شیخ نصیر الدین نصر اللہ، حضرت شیخ شہاب الدین، حضرت شیخ بدر الدین سلیمان، حضرت خواجہ نظام الدین اور حضرت شیخ یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں: بی بی مستورہ، بی بی شریفہ، بی بی فاطمہ۔ بہن کی یہ بات سن کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میری طرف سے تو ہاں ہے، لیکن علی احمد شادی کا اہل نہیں ہے، وہ ہر وقت حالت جذب میں رہتا ہے، ایسی حالت میں ان کی شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کر بہن نے یہ سمجھا کہ میں بیوہ ہوں اور میرا بیٹا یتیم اور مفلس ہے، اس لیے بھائی اپنی بیٹی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بات بہن نے بھائی سے بھی کہہ دی۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے بہت اصرار کیا تو حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ شادی کے لیے رضامند ہو گئے اور اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ سے کر دی۔ مخدوم علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی پرزور اصرار پر یہ نکاح 21 شوال 613 ہجری بروز بدھ بعد نماز عصر ہوا۔ رات کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے حجرے میں روشنی کی اور دلہن کو حجرے میں لا کر بٹھا دیا۔ آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا، حجرے میں ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پوچھا، تو کون ہے؟ دلہن نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک دل میں 2 کی محبت کو جگہ دوں؟ میں تو ایک کو دل میں بسا چکا ہوں، دوسرے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ میں خدائے وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں اور اس کے جمال میں گم ہوں۔ یہ فرما کر آپ پھر مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے اسی وقت حجرے میں نور الہی کا نزول ہوا، جسے آپ کی دلہن برداشت نہ کر سکیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ پھر ان کی حرکت قلب بند ہو گئی اور اس جہان فانی سے رحلت فرما گئیں۔ حضرت علاء الدین احمد صابر رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کی مجذوبانہ کیفیت سے آگاہ تھیں، اس لیے ان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ فجر کے وقت حجرہ مبارک کھول کر اندر داخل ہوئیں تو دیکھا مخدوم پاک مراقبہ کی حالت میں ہیں، جبکہ دلہن کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر والدہ ماجدہ بہت خفا ہوئیں اور غصے کی حالت میں آپ کی کمر پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کی تھی، مگر تم نے دلہن کو کیا کر دیا ہے؟ اب میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی اور کس منہ سے ان کے پاس جاؤں گی؟ حضرت مخدوم پاک نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، امی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہی رضا تھی۔
تذکرہ جلیل کے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دلہن کو جب ایک نظر دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ گوارا نہ ہو سکا ہوگا کہ فطری اور دنیاوی آرام کی خاطر تحیر کی بہترین راحت سے محروم ہو جائیں اور اپنے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو جگہ دیں۔ چنانچہ آپ نے ایک ہی جلالی نگاہ میں اپنی دلہن کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ لیا اور اپنی دلہن کی نفسانی خواہشات کو فنا کر کے جلا کر خاکستر کر دیا۔ جس طرح آپ کے تن خاکی کو زوجہ کی ضرورت نہیں تھی، اسی طرح آپ کی دلہن کو بھی زوج کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ عشق الہی کی آگ سالک کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔